یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب روحیں اللہ کو پہچان کر انسانی جسموں میں آئیں، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ۔ کمٹمنٹ، کیسی کمٹمنٹ؟ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح یعنی ورلڈ آف اسپرٹس میں ساری روحوں کو جمع کیا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور جب یہی روحیں انسانی جسموں کے ساتھ دنیا میں آئیں تو اسی خدا کی تلاش میں تھیں جسے وہ عالم ارواح میں بہت پہلے ہی اپنا رب مان چکی تھی اور توحید کی گواہی دے چکی تھی۔ مگر دنیا میں آنے کے بعد ان روحوں کی ذہنوں میں پھر کئی سوالات اٹھے۔ کون ہے ہمارا خدا؟ خدا کیسا نظر آتا ہوگا اور کیا اسے بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا؟ ان سوالوں کی تلاش میں بہت سے لوگ بھٹک گئے اور بہت سے لوگ سیدھے راستے پر چل پڑے، یا شاید انہیں ان سوالات کے جواب مل گئے۔ 1500 سال پہلے بھی لوگ ان سوالات کو لے کر جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں کی طرف نکل گئے، لیکن وہاں انہیں جو ملا وہ صرف پتھر، جھوٹے خدا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت تھے۔ وہاں کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا تو کوئی پانی کو اپنا خدا مان رہا تھا اور کچھ سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 500 سے 600 سال کا عرصہ گزرا، جسے اسلامی تاریخ میں زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کوئی نبی نہیں آیا اور پچھلے انبیاء کی تعلیمات لوگ بھول چکے تھے، لوگ ہدایت سے دور ہو گئے تھے، خاص طور پر عرب معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی عام تھی، اخلاقی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ظلم و ناانصافی کا راج تھا۔ اہل مکہ بت پرستی میں گہرائی تک پہنچ چکے تھے۔ ہر گلی، ہر کونے اور ہر گھر میں مختلف بتوں کے مجسمے رکھے ہوئے، حتیٰ کہ خود کعبہ بھی چاروں اطراف سے بتوں سے گھرا ہوا تھا۔ اہل مکہ کے کچھ مشہور بت جنہیں وہ اپنا سب کچھ مانتے تھے، ان میں سر فہرست لات، ایک ایسا طاقتور بت جسے لڑائی اور سیلف پروٹیکشن کے لیے پوجا جاتا تھا۔ لوگ اسے خوش کرنے کے لیے قربانیاں تک دیتے تھے۔ اہل قریش کا ایک اور بت عزا، یہ ایک بڑی دیوی تھی جسے طاقت، غلبہ اور مدد حاصل کرنے کے لیے پوجا جاتا تھا۔ اے دیوی مجھے طاقت عطا کر کہ میں اس مشکل سے نکل سکوں۔ لوگ اس سے دنیاوی فائدے اور اثر و رسوخ کی امید رکھتے تھے۔ اہل مکہ کے نزدیک ایک اور اہم بت منات بھی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بت تھا جسے تقدیر، انجام اور قسمت کے فیصلوں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ لوگ اس پر چڑھاوے چڑھاتے اور اپنی زندگی کے فیصلے ان پر چھوڑ دیتے۔ بات صرف پوجنے کی حد تک نہیں تھی، بلکہ مکہ کے مشرکین بتوں کی عزت کی خاطر لڑنے، مرنے اور مارنے کو تیار رہتے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارے خدا منات کے بارے میں غلط بات کیسے کی؟ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھنا۔ بات پہلے تم لوگوں کی طرف سے کی گئی ہمارے خدالات کے بارے میں، اگلی بار پھر صرف تلواریں ہی چلیں گی۔ تلواریں چلتی ہیں تو چلیں، لیکن ہم اپنے خدا کے بارے میں اب اور نہیں سہیں گے۔ کفار قبائل کے درمیان بتوں کو لے کر جھگڑے انتہائی عام تھے۔ ہر قبیلے کے پاس اپنے مخصوص بت ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ بتوں کی مارکیٹ سجائی جاتی تھی جہاں ہر قسم کے بتوں کو لا کر بھاری رقم میں بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور حق اور باطل میں فرق واضح کر سکے۔ اس جہالت کے دور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق دیتے اور فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ حق اور سچ قریش کے سرداروں پر بجلی بن کر گرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا کا صرف ایک ہی خدا ہو؟ حسد، غصہ، خوف، سب جذبات ان کے اندر بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں، یہ محمد جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں،
और लोगों को बहका रहे हैं। अहले कुरैश गुस्से में मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सूरह काफिरून की तफसीर में भी मैंने बताया था कि कुरैश के सरदार नबी करीम की तबलीग को रोकने के लिए प्लानिंग्स किया करते थे। यहाँ भी कुरैश के सरदार जमा हो गए और प्लानिंग करने लगे। वो कहने लगे, हम मोहम्मद के पैगाम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और उन्हें खामोश कर देंगे। और रसूल अल्लाह से उल्टे सीधे सवालात करने लगे। मोहम्मद, आप मजाक अच्छे करते हैं। कौन है आपका एक खुदा? वो कैसा दिखता है? मोहम्मद, अगर आपका खुदा वाकई है तो हमें साबित करें। मगर वो नहीं जानते थे कि उनके जिस्मों में जो रूहें हैं वो तो अल्लाह की वहदानियत की गवाही देकर ही दुनिया में आई थी। याद है वो मंजर जो मैं शुरू में बता चुका हूं, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। मगर अफसोस, कुफ़ार यहाँ इस दुनिया में खुदा का इनकार कर बैठे, और जब कुफ़ार मक्का के सवालात हद से बढ़ गए तो वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसके बराबर। पहले मैं इस सूरत का तारुफ दे देता हूं, क्योंकि जब तक इसके तारुफ के बारे में मालूमात नहीं होंगी तब तक बात समझ में नहीं आएगी। सूरह इखलास में 1 रुकू और 4 आयात हैं। इसके मक्की और मदनी होने में 2 कौल हैं। एक कौल के मुताबिक ये मक्की है और एक कौल के मुताबिक ये मदनी है। एक और अहम बात यह है कि मुफस्सिरीन ने इस सूरत के तकरीबन 20 नाम जिक्र किए हैं, जिनमें सबसे मशहूर नाम इखलास ही है। इस सूरह मुबारका को इखलास इसलिए भी कहा जाता है कि इसका माने है खालिस होना, यानी वो चीज़ जो हर तरह की मिलावट से पाक हो। और यहाँ ईमान के खालिस होने की बात हो रही है, क्योंकि सूरत में ख़ास तौर पर अल्लाह की वहदानियत और कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद का जिक्र है, इसलिए इस सूरत को सूरह इखलास कहते हैं। दोस्तों, इस सूरत की ख़ास बात यह है कि है तो ये सूरत बहुत छोटी सी, सिर्फ 4 आयात हैं, लेकिन ये कुरान पाक के 1/3 हिस्से के बराबर है। यानी इस सूरत को 3 दफ़ा पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। अब हम इसका थोड़ा सा मफहूम समझते हैं, बिल्कुल आसान अल्फाज में। कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत की पहली ही आयत में अल्लाह ताला ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया और अपनी वहदानियत की गवाही अपने ही पैगंबर के ज़रिए दे दी। कुल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है। एक्चुअली दौरे जहालत में दुनिया में कुफ्र कई तरह के शक्ल में फैल चुका था। कोई शिरक में मुब्तला था तो कोई खुदा का ही इनकार कर बैठा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आज के दौर में एथियस्ट होते हैं। ये सब के कोई आपको सुप्रीम पावर देख रही है, सब बेकार है, ये इलॉजिकल। उनके नज़दीक खुदा एग्जिस्ट नहीं करता और ये सारी कायनात बस ऐसे ही खुद ब खुद वजूद में आ गई और खुद ही चले जा रही है। यहाँ हो अल्लाह कहकर एथियस्ट को जवाब दिया गया है कि अल्लाह ताला हर शय को तख्लीक करने वाला है, इज़ द क्रिएटर। और लफ्ज़ अहद में मुशरिक जो अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराते थे, सितारों के पूजने वाले और इन जैसे दीगर बहुत से लोग शामिल हैं, उन सब लोगों का रद्द किया गया। एक और बात बताऊं आपको, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अब तक खुदा की तलाश में भटक रहे हैं। उन लोगों को भी बताया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। यहाँ अहद का मतलब है अकेला, जिसका शरीक दूसरा कोई नहीं। फिर फरमाया अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इस जुमले को देखें तो यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट एड्रेस किया गया है। आपने देखा होगा कि हिंदू मजहब के लोग अपने खुदाओं के सामने खाने पीने की अशिया रखते हैं, जिससे वो रोजाना या उनके पंडित रोजाना लाखों में इनकम बनाते हैं। जिस तरह मुशरिकीन मक्का ने काबे के इर्द गिर्द
بتوں کی مارکیٹیں لگائی ہوئی تھیں اور خدا کے نام پر پیسہ بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فرما دیا کہ اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے مسلمانوں سے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاں گوشت یا خون پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ دوستو، اس سے اگلی آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو ایسوسیٹ کرنے لگے۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہیں جو نہ عقل مانتی تھی اور نہ ہی کوئی لاجک، مگر یہ کانسیپٹ آج بھی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ مشرکین مکہ خاص طور پر بت پرست قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے عزیر ابن اللہ، کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ لوگ مخلوق کو خالق کا رتبہ دے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، ایک ایسی آیت جو ان تمام جھوٹے دعووں کو ختم کر دیتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ اعلان تھا پیورلی توحید کا، ایک ایسی توحید جس نے ہر جھوٹے دعوے کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ خالق نہ پیدا ہوتا ہے نہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کی نہ کوئی اولاد نہ حسب نسب، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاسٹ ورس آف دس سورہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اس آیت میں ایک بار پھر ان کفار کا رد کیا گیا ہے جو کہتے تھے محمد کا خدا اکیلا اتنا کام نہیں کر سکتا، اس نے ضرور اپنے ساتھ اور بھی خدا رکھے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مال کا خدا الگ ہوگا، اولاد کا الگ ہوگا، اور اسی طرح بہت سے خدا کام کے لیے ہوں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ جب قرآنی آیات نازل کر دی گئیں، جب سوالوں کے جوابات دے دیے گئے، جب ذہنوں میں پیدا ہونے والی کشمکش کو ختم کر دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ سورت کے نازل ہونے کے بعد کئی لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور کفر کے سیاہ بادلوں سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آ گئے، اور کچھ لوگ مزید دور اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ اور ان روحوں کو بھی جواب مل گیا جنہوں نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی توحید کی گواہی دی تھی اور انسانی جسموں میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر انسان اللہ کو پہچان لے تو اس کا ایمان سچا اور مضبوط ہو جاتا ہے، اگر نہ پہچانے تو لاکھوں جھوٹے خداؤں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ دوستوں، اللہ نے اپنا تعارف طویل آیات یا دلیلوں سے نہیں دیا، صرف 4 لائنوں میں دیا، صرف 4، مگر انڈینائبل۔ یہ صورت صرف کانسیپٹ آف گاڈ نہیں بلکہ انسان کے لیے ایک یاد دہانی بھی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ حقیقی رب کون ہے۔ یہ صورت میسج دیتی ہے کہ اگر تم کبھی بھٹک جاؤ تو میری آیتیں پڑھنا اور اپنے رب کو قرآن کی آیتوں میں تلاش کرنا۔ بیک ٹو قرآن اینڈ بیک ٹو محمد کی آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی صورت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔